شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بیٹھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے شجاعت نے شیخو پورہ سے، اور شجاعت بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی مجھے ہمارے ایک استاد تھے جن سے ہم میتھ کا پیریڈ لیا کرتے تھے اسکول میں، تو انہوں نے مجھے یہ کہانی بتائی، ایون کہ ہماری پوری کلاس کو انہوں نے یہ کہانی بتائی تھی۔ اور یہ سچ میں بہت ہی خوفناک کہانی ہے، اور یہ خوفناک کہانی ہمارے استاد کے چاچو کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے۔ تو یہ خوفناک کہانی میں آپ کو میرے استاد صاحب کی منہ زبانی بتاتا ہوں۔ تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں بتایا ایک دفعہ فری پیریڈ میں ہم لوگ بہت زیادہ ہارر سٹوریز وغیرہ ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، اور ہمارے جو استاد تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے اپنے استاد صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا آپ کو کوئی کہانی معلوم ہے کوئی ہارر، تو آپ ہمیں سنائیں۔ تو جو ہمارے استاد صاحب تھے وہ ہمیں ایک واقعہ بتانا سٹارٹ ہو گئے۔ تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں بتایا کہ جب میں 15-16 سال کا تھا اور میں اپنے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا، تو میرے چاچو تھے وہ بہت زیادہ بریو تھے، بہت زیادہ بہادر تھے اور صحت مند بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ کھیتوں میں وہ کام کیا کرتے تھے میرے ابو اور میرے چاچو۔ تو ایک دفعہ ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے ریلیٹیوز میں شادی تھی، تو ہمیں اس کے لیے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، تو اس کے لیے ہمیں دوسرے گاؤں جانا ہوتا تھا۔ تو جیسے ہی ہم لوگ دوسرے گاؤں گئے اس شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے، چاچو ہمارے ساتھ تھے، اور زیادہ تر ذمہ داری جو کھیتوں کی تھی، وہاں کی دیکھ بھال کرنے کی، وہاں پہ فصل وغیرہ کی جو بھی کام تھا وہ زیادہ تر میرے چاچو سنبھالا کرتے تھے۔ اور جو میرے چاچو تھے وہ بہت فکر مند بھی تھے اپنے کھیتوں کے بارے میں، اپنی فصلوں کے بارے میں۔ تو جب ہم لوگ شادی سے فری ہوئے، کھانا وانا ہم لوگوں نے کھا لیا، ہمارا پلان تھا وہاں پر رکنے کا، لیکن میرے امتحان تھے اور مجھے واپس آنا تھا تیاری کرنے کے لیے، اور چاچو کو بھی واپس آنا تھا اپنے کھیتوں وغیرہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ تو چاچو نے مجھے بولا کہ تم میرے ساتھ چلو گھر، اور ہم لوگ ابھی چلے جاتے ہیں، جب ان کا دل کرے گا تو باقی گھر والے واپس آ جائیں گے گھر۔ ہم لوگوں نے پھر گھر والوں سے اجازت لی اور ہم لوگ گھر واپس آنے لگے۔ تو جس راستے سے ہم لوگ پہلے آئے تھے، کیونکہ رات کا وقت تھا اور لیٹ نائٹ کو تو گاؤں میں ادھر ادھر سے کہیں سے بھی اس وقت سواریاں اتنی نہیں ملا کرتی تھیں، تو ہم لوگ پیدل ہی آ رہے تھے۔ تو جو میرے چاچو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے ایک شارٹ کٹ پتہ ہے، یہاں سے ایک کچا راستہ ہے، تو ہم لوگ وہاں سے جا سکتے ہیں، طرح ہم لوگ جلدی بھی پہنچ جائیں گے، تم اپنے امتحانات کی تیاری بھی کر لو گے اور ہم لوگوں کو بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو مجھے تو نہیں پتہ تھا اس راستے کے بارے میں پہلے کبھی بھی اس راستے سے نہیں گیا تھا، اور اس گاؤں میں بھی میں کم ہی آیا جایا کرتا تھا۔ تو چاچو کی بات پہ میں آمادہ ہو گیا اور میں چاچو کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اس راستے پہ۔ تو وہ جو راستہ تھا وہ ایک جیسے جنگل کے بیچ سے گزر کے جانا ہوتا تھا۔ باہر بہت زیادہ جھاڑیاں تھیں، اس کے آس پاس بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اور عجیب و غریب وہاں سے جو جانوروں کی آوازیں ہوتی ہیں وہ آ رہی تھیں۔ مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، میں بڑا خوف زدہ ہو رہا تھا کیونکہ میں بچہ ہی تھا اس وقت۔ تو چاچو جو تھے میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور چاچو جو تھے وہ تیز تیز چل رہے تھے، تو میں اتنے بڑے بڑے سٹیپس نہیں لے پا رہا تھا، اتنے بڑے بڑے قدم نہیں میں اٹھا پا رہا تھا۔ تو میں چاچو سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا چلتے چلتے۔ جیسے ہی میں پیچھے ہوا تو مجھے اچانک سے آواز آئی کسی کی، جیسے کوئی رو رہا ہے بیٹھ کے، اور وہ آواز جو تھی وہ میرے سائڈ سے آ رہی تھی، جھاڑیوں کی طرف سے۔ جب میں نے جھاڑیوں میں دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ وہاں میں نے کسی کی دو بڑی بڑی آنکھیں دیکھی ہیں۔ اب جب میں نے وہاں پہ نوٹس کیا، وہ جو آنکھیں تھیں وہ کچھ ہی سیکنڈز کے لیے مجھے نظر آئیں، اور اس کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گئیں۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، کیونکہ وہاں پہ پھر کوئی چیز نہیں تھی، تو میں نے چاچو کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ چل رہے تھے، تو چلتے چلتے ہمیں پیچھے سے اپنے ایسے آواز آئی جیسے کوئی پائل پہن کے اور ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک عورت تھی، اس عورت نے
کالے کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ جو عورت تھی وہ بہت پراسرار ہمیں محسوس ہو رہی تھی، اور وہ کچھ بول بھی نہیں رہی تھی، نہ وہ ہم سے آگے جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ہمارے پیچھے پیچھے بس چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس عورت کو دیکھا تو چاچو بھی ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا گھبرا گئے کہ یہ اتنی رات کو لیٹ نائٹ ہے اور یہ عورت اس طرح اکیلی اور چل رہی ہے۔ تو ہمیں کچھ عجیب لگا، کیونکہ جو گاؤں میں عورتیں جو تھیں وہ اتنی رات کو باہر نہیں نکلا کرتی تھیں، تو ہم نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا بھی نہیں، اور ہم لوگ چلتے گئے۔ تو ایسے ہوا کہ تھوڑی دیر جب ہم لوگ چلے تو وہ جو پائلوں کی آواز تھی وہ آنا بند ہو گئی۔ جیسے ہی ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کسی عورت کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اب جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں عورت، ہم تھوڑا سا پریشان ہو گئے، کیونکہ ادھر ادھر تو صرف جنگل تھا، جھاڑیاں تھیں، تو کوئی گھر بھی نہیں بنا ہوا تھا وہاں پہ اس راستے پہ۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں وہ عورت کہاں گئی ہے، کہاں غائب ہو گئی وہ اچانک سے۔ تو چاچو اور میں پریشان تھے۔ ابھی ہم لوگ کچھ ہی قدم آگے بڑھے تو ہم دیکھ کے میری تو اچانک سے چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا سامنے وہی عورت بہت عجیب طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی زمین پر، اپنے پیروں کے بل بیٹھی ہوئی تھی وہ، اور اس طرح وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے وہاں آنے کا۔ جیسے ہی ہم نے اس عورت کو دیکھا ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بہت ڈر گئے، اور جو چاچو تھے وہ بہادر تو بہت تھے لیکن پھر بھی چاچو بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، اور میرے چاچو نے مجھے بولا کہ کوئی آواز نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی، اس عورت کے پاس سے بس آرام سے، مطلب خاموشی سے جلدی جلدی گزرو۔ جیسے ہی ہم لوگ اس عورت کے پاس سے گزرنے لگے، ابھی اس عورت میں اور ہم میں کچھ تھوڑا ہی فاصلہ تھا، تو وہ جو عورت تھی وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کے ہاتھ تھے، اس کی جو بازویں تھیں وہ اتنی لمبی تھیں کہ وہ اس کے پیروں تک آ رہے تھے اس کے ہاتھ۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا میں تو بہت زیادہ چیخیں مارنے لگ گیا۔ جیسے ہی میں نے چیخیں مارنی شروع کی، وہ جو عورت تھی وہ ہماری طرف، اس نے ٹرن کیا ہماری طرف، وہ مڑی، اور وہ عورت، میرے جو چاچو تھے ان پر اس نے اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا اس عورت نے۔ اور جیسے ہی میرے چاچو پہ اس نے اٹیک کیا، حملہ کیا، تو جو میرے چاچو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ تم جاؤ یہاں سے، اور میں مطلب میرے جو چاچو تھے بہت گھبرا گئے تھے، میں بھی بہت گھبرا گیا تھا، تو میرے چاچو جو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ تم بھاگو یہاں سے، تم بھاگو ایسے۔ میں بھی تب بچہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ میں جلدی سے بھاگ کے اور اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں گاؤں میں واپس آیا، اب مجھے یہ بھی تھا کہ چاچو تو پیچھے رہ گئے ہیں، تو میں واپس آ کر گاؤں میں وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیٹ نائٹ، اور آگ وغیرہ جلا کے بیٹھے ہوتے ہیں یا ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں گرمیوں میں، وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے چارپائیوں پہ۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا چیختے چلاتے ہوئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، اور میں انہیں اپنے ساتھ لے کے آیا اس راستے پہ چاچو کو واپس لانے کے لیے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس راستے پہ واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ چاچو زمین پہ بے ہوش پڑے تھے، اور چاچو کے منہ پہ، چاچو کے چہرے پہ، بازوؤں پہ بہت زیادہ نشان تھے خروچ کے، اور بہت زیادہ انہیں کسی نے بہت مارا تھا۔ تو ہم لوگ چاچو کو اٹھا کر گھر واپس لے کے آئے، اور کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹیلی فون وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، موبائل فونز اتنے نہیں چلتے تھے، تو میں اپنے گھر والوں کو بھی انفارم نہیں کر پایا اس بارے میں۔ اور پھر چاچو جو تھے جب وہ ہوش میں آئے تو چاچو عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو گئے۔ کبھی وہ مطلب ان کا ایسے جیسے ان کو کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہو، کوئی سائیکو پرابلم، ایسے سائیکولوجیکل ہمیں کوئی پرابلم لگا چاچو کا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا کہ گھر میں اکیلا تھا اور میرے چاچو تھے۔ تو جیسے ہی گھر والے آئے اگلے دن تو انہوں نے چاچو کی حالت دیکھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ چاچو کو ہم لوگوں نے بہت سے مطلب جو حکیم ہوتے ہیں وہاں پہ، بہت سے ڈاکٹرز جو بھی تھے ہمارے گاؤں میں تھے، دوسرے گاؤں میں تھے، ہم نے سب جگہ ان کو دکھایا، ان کا علاج کروایا، لیکن چاچو کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا بالکل جو ذہنی توازن تھا وہ پلٹ چکا تھا، ہمیں پہچانتے نہیں تھے چاچو، بہت چیخیں مارتے تھے، بہت زیادہ چلاتے تھے لوگوں پہ، ہم پہ غصہ بہت کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب کھانا کھاتے تھے تو ہم سب لوگوں کا جو ہوتا تھا کھانا وہ اکیلے ہی کھا جایا کرتے تھے۔
اور جب وہ ٹھیک ہوا کرتے تھے کبھی کبھی بیچ میں ایسے ہوتا تھا کہ چاچو بالکل نارمل ہو جایا کرتے تھے، اور جب وہ نارمل ہوتے تھے تو ایک دو دفعہ انہوں نے میرے ابو کو بتایا، جب کوئی پاس بیٹھا ہوتا تھا ان کے تو وہ کوشش کیا کرتے تھے پوری طرح بتانے کی کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ تو ایک دو دفعہ بیچ میں جب وہ بالکل نارمل ہوئے، انہوں نے میرے ابو کو اور میری امی کو یہ بتایا کہ اس رات جب میں نے اس کو بولا تھا کہ یہاں سے بھاگو، تو وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ کوئی چڑیل تھی، کوئی مخلوق تھی جس نے مجھ پہ حملہ کیا اور مجھے مارا بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے ہی مطلب میری یہ حالت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اچانک سے کہ میں اتنا غصہ کیوں کرنے لگ جاتا ہوں یا چیخیں مارنے کیوں لگ جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ جو عورت ہے، وہ جو چڑیل ہے، وہ مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے، گھر میں نظر آتی ہے، کبھی میری چارپائی کے پاس کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کبھی ایک اندھیرے سے کونے میں کھڑی ہوتی ہے، گھر کے کسی اندھیرے کونے میں مجھے نظر آتی ہے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ اسی سٹائل میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہم نے اسے اس سنسان سڑک پہ دیکھا تھا، اور وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر بہت زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں اچانک سے دیکھتے دیکھتے ہی، اور اس کا چہرہ بہت خوفناک ہے جو میں آپ لوگوں کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو چاچو نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا، اور اس کے بعد چاچو کی طبیعت اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی، بہت حالت خراب ہو گئی چاچو کی میرے۔ ہم لوگ بہت رویا کرتے تھے کیونکہ ہمارے جو چاچو تھے وہ بہت زیادہ ہم سے پیار کرتے تھے، ہم لوگ ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا کرتے تھے، ہم لوگ روتے تھے، بہت پریشان ہوتے تھے۔ تو چاچو کا ہم نے کافی علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن چاچو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ چاچو ہم سب لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں کافی عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے جب میرے چاچو کا انتقال ہوا، اور ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے لگتا تھا کہ کوئی کسی کا وجود ہمارے گھر میں ابھی بھی ہے، کوئی ہمیں تنگ کرتا تھا، ہمارے برتن جو ہوتے تھے، کچن کے برتن ہوتے تھے، وہ کوئی گرا دیتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہمارے گھر میں ہوتی تھی جو بہت اب نارمل ہوتی تھی، ہم لوگ بہت ڈر جایا کرتے تھے۔ رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں ہماری چھتوں کے اوپر، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بھاری قدموں سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے، ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو ہم نے گھر بلایا، تو مولوی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے گھر میں اس مخلوق کا بسیرا ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے پہلے آپ کے جو چاچو تھے یعنی آپ کے جو بھائی تھے، ابو کو انہوں نے بتایا کہ جو آپ کے بھائی تھے اس مخلوق نے پہلے ان پہ اپنا بسیرا کیا، اپنا سایہ کیا، اور اب وہ نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب یہ مخلوق آپ کے گھر میں بسیرا کرنا چاہتی ہے، اور ہمیں اس مخلوق کو یہاں سے نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ مخلوق یہاں کی نہیں ہے، یہ مخلوق کسی اور جگہ پہ رہا کرتی تھی لیکن اب وہ یہاں پہ اپنا بسیرا کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ہمارے گھر پہ دم کر کے جو پانی ہوتا ہے وہ پانی کے سارے گھر میں گھر والوں کو انہوں نے پلایا، اور وہ والا پانی جو تھا پورے گھر میں چھڑکا انہوں نے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ہمیں کچھ انسٹرکشنز دی، انہوں نے ہمیں کچھ باتیں بتائیں کہ آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ جو چڑیل ہے، وہ جو مخلوق ہے، وہ جو چڑیل ہے، وہ آپ لوگوں کا پیچھا چھوڑ دے گی، آپ لوگوں کے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی، لیکن آپ کو کچھ باتوں کا خیال یہ رکھنا پڑے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر ہم لوگوں نے بہت زیادہ ان باتوں کا خیال رکھا، اس میں یہ تھا کہ گھر میں گوشت بالکل نہیں لانا تھا کچھ ٹائم کے لیے، اور گھر میں ہم لوگوں نے تلاوت قرآن پاک ہم لوگوں نے پڑھنی تھی باقاعدگی سے، اور ہم لوگ سب لوگ باوضو رہا کرتے تھے، نماز ہم لوگوں نے 5 وقت کی ہم نے شروع کی سب لوگوں نے، اور اپنے گھر کو ہم نے صاف ستھرا بھی رکھنا شروع کیا، کیونکہ مطلب ویسے تو ہوتا تھا ہم لوگ صاف بہت رکھتے تھے اپنے گھر کو، لیکن تھوڑی بہت جیسے بعد میں ہو جاتی ہے، سارے دن کی مٹی وغیرہ گھر میں آتی ہے، تو ہم لوگوں نے تھوڑا چینج کیا، ہم نے جیسے ہی کچھ ہوتا تھا مٹی وغیرہ ہمیں نظر آتی تھی ہم لوگ اسے اسی وقت صاف کر دیا کرتے تھے، اور کوئی برتن یا کوئی ایسی چیز اگر ہمیں چھت پہ سے ہمیں ملتی تھی جو ہمارے گھر کی نہیں ہوتی تھی، تو ہم لوگ اسے لے جا کر اور ایک سنسان جگہ پہ، ویران جگہ پہ اسے پھینک دیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں مطلب ایسے ہوا کرتا تھا کہ ہماری چھت پہ سے
بہت زیادہ عجیب و غریب، مطلب ایسی چیزیں ملا کرتی تھیں، برتن ملا کرتے تھے جو ہمارے ہوتے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، کون رکھ کے جاتا ہے، تو ہم انہیں جا کر ویرانے میں پھینک دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں واقعات ہونا ختم ہو گئے، رک گئے۔ وہ جو مخلوق تھی، وہ جو چڑیل تھی، اس نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا، لیکن ابھی بھی ہمیں جو ہمارے چاچو ہیں وہ بہت یاد آتے ہیں، بہت زیادہ ہم انہیں مس کرتے ہیں۔ اور یہ ایک کہانی تھی جو بچوں میں نے آپ کو بتائی ہے، میرا واقعہ تھا یہ میرے چاچو کا۔ تو تھینک یو سو مچ شجاعت آپ کا یہ کہانی شیئر کرنے کے لیے، اپنے ٹیچر کی کہانی شیئر کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور ای میل آئی ڈی پر بھی۔ ای میل آئی ڈی میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، وہاں پہ آپ لوگ مجھے خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں، اور میرے دوسرے چینل کو بھی جلدی سے جا کر سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اس کا آپ کو لنک بھی مل جائے گا ڈسکرپشن میں۔ وہاں میں بہت اچھی ایکسپلینیشن ویڈیوز ڈالتی ہوں، اور آج یا کل میں ایک اور ویڈیو وہاں پہ اپلوڈ کروں گی، اسے بھی ضرور وزٹ کیجیے گا اور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ بھی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔